الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم إجلالا وإكراما: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. منصف ٹی وی کے محترم ناظرین و سامعین، رمضان المبارک کی آمد ہے اور منصف ٹی وی چینل آپ کے پاس، آپ تک ایک اہم پیغام، ایک اہم عنوان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے رمضان المبارک اور نماز تراویح. ہم منصف ٹی وی چینل تمام ناظرین اور سامعین کو رمضان المبارک کی آمد اور رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے اور اس میں ہم سب کو خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم ناظرین و سامعین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو رمضان جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے، جس مہینے کو پوری دنیا قدر و منزلت اور بڑے ہی پروقار نظروں سے دیکھتی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے بڑا عظیم مہینہ ہے، اور اس مہینے کو نہ صرف مسلمان بلکہ ہمارے غیر مسلم بھائی بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کلام نازل فرمایا اس میں ارشاد فرمایا: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کوئی رمضان کو پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں روزہ رکھے. حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر طرح طرح کے انعامات فرمائے ہیں، اکرامات فرمائے ہیں. بہانے سے اس امت کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے انتہا اجر و ثواب سے مالا مال فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس امت پر کتنا کرم کیا. حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی سنیں کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے لوگوں کو مزدوری پر رکھا صبح سے شام تک اور ان کو ایک قیراط دیا. پھر دوسرے شخص کو مزدوری پر رکھا دوپہر سے شام تک، اس کو بھی ایک قیراط اجر دیا یعنی اجرت دی. اور تیسرے شخص کو بھی اس نے مزدوری پر رکھا عصر سے مغرب تک، لیکن اس کو اجرت 2 قیراط دی. یعنی صبح سے لے کر شام تک جو کام کر رہا ہے اس کو 1 قیراط مل رہی ہے، دوپہر سے لے کر مغرب تک جو کام کر رہا ہے اس کو بھی 1 قیراط مل رہی ہے، لیکن جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کر رہا ہے اس کو 2 قیراط دیے جا رہے ہیں. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ ہم نے کسی مزدور کو مزدوری پر رکھا اور صبح سے لے کر شام تک اس کو کام کرایا اور ہم نے اس کو 1000 روپے دیے. اور ایک مزدور ہم لائے، اس کو ہم نے دوپہر سے شام تک کام کروایا، اس کو بھی ہم نے 1000 روپے دیے. اور تیسرے مزدور کو ہم نے عصر کے وقت لایا اور عصر سے مغرب تک ہم نے اس سے کام کروایا، لیکن ہم نے اس کو 2000 روپے دیے. تو یہ مثال بیان کرنے کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: پہلی مثال یہودیوں کی ہے، دوسری مثال عیسائیوں کی ہے اور تیسری مثال میری امت کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی ان کا اجر عطا فرمایا، عیسائیوں کو بھی ان کا اجر عطا فرمایا، اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو جو اجر دینے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر کو بڑھا دیا.
کسی کے اجر میں پچھلی امتوں میں اللہ نے کمی نہیں کی، لیکن اس امت پر فضل یہ فرمایا کہ ان کے اجر کو اللہ تعالیٰ نے دگنا کر دیا، ڈبل کر دیا، بڑھا دیا۔ یہودی اور عیسائی ناراض ہوئے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری مزدوری میں کوئی کمی نہیں کی ہے، تمہارے اجر میں کوئی کمی نہیں کی ہے، بلکہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ ثواب عطا فرمایا۔ تو طرح طرح سے اللہ تعالیٰ اس امت کو ثواب سے مالا مال فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہر چھوٹا بڑا عمل نیک کرتے رہیں، اللہ اس کا اجر ان کو عطا فرماتا رہے۔ اسی میں سے ایک عظیم عمل تراویح کی نماز ہے۔ رمضان المبارک ہے، آمد ہے اس کی۔ رمضان المبارک میں جب ہم آتے ہیں، رمضان المبارک جیسے ہی آتا ہے تو ہم تراویح ادا کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں اور لوگ تراویح میں شوق سے شامل ہوتے ہیں۔ کوئی 3 پارے کی تراویح پڑھتا ہے، کوئی 1.25 پارے کی تراویح پڑھتا ہے، کوئی 6 پاروں کی تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی 5 پاروں کی تراویح پڑھ رہا ہے، کوئی 10 پاروں کی تراویح پڑھ رہا ہے۔ ہر کوئی تراویح کی نماز ادا کر رہا ہے۔ لیکن محترم ناظرین و سامعین، اس کا ثواب، اس کا مقام کیا ہے، اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگائیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو رمضان المبارک میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، ٹھہرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم ہمارا رب ہے اور کتنا عظیم اس نے ہم کو اجر عطا فرمایا ہے کہ گناہوں کی معافی ہو رہی ہے رات میں نماز ادا کرنے پر۔ سب سے پہلے تو ہم عشاء کی نماز ادا کرتے ہیں، اس کے بعد تراویح ادا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدتنا عائشہ الصدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کے اخیر حصے میں تشریف لائے اور آپ نے نماز ادا فرمائی۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کچھ صحابہ کرام جمع ہو گئے اور انہوں نے حضور کے ساتھ جماعت سے نماز ادا فرمائی۔ پھر دوسرے دن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اور زیادہ صحابہ آ گئے تھے، انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز تراویح ادا فرمائی۔ پھر تیسرا روز جب آیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف نہیں لائے، لیکن بہت سارے صحابہ مسجد میں جمع ہو گئے تھے، کیونکہ خبر پھیل گئی تھی کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو حضور کی اقتداء میں مزید نماز ادا کرنے کے لیے صحابہ کا شوق دیکھیے آپ، 5 وقتہ نمازیں تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، لیکن جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات میں اس طرح نماز ادا فرمائی تو صحابہ کرام کو معلوم ہوا تو اپنا آرام چھوڑ کر وہ لوگ مسجد کو آ گئے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی کہ کثیر تعداد میں صحابہ کرام جمع ہو گئے ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف نہیں لائے۔ اگلے دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے رات میں ہم کو اپنے دیدار سے مشرف نہیں فرمایا، آپ باہر تشریف نہیں لائے تاکہ ہم آپ کے ساتھ نماز ادا کر سکیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، میں اس لیے تیسرے یا چوتھے دن باہر نہیں آیا کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی طاقت نہ رکھ سکو۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 یا 3 دن نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھوائی، اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک کر دیا۔ کس وجہ سے، کس خشیت سے، کس ڈر سے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس ڈر سے کہ کہیں میری امت پر یہ نماز فرض نہ کر دی جائے۔ یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امتیوں کا خیال کیا، اپنی امت کی کمزوری کا لحاظ کیا کہ امت میری کمزور ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہے، اگر تراویح بھی ان کے اوپر فرض کر دی جائے، 20 رکعت تراویح پڑھنا ان کے لیے بہت شاق گزرے گا، اگر فرض کر دی جائے تو چھوٹنے پر ان کو اللہ تعالیٰ سخت سزا بھی دے گا۔ تو اس خوف اور ڈر سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم امتیوں کے لیے یہ آسانی فرما دی کہ یہ تراویح کی نماز سنت قرار دے دیا۔ اسی لیے ایک حدیث پاک میں ہے،
حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے اور میں تمہارے لیے رات کے قیام کو سنت قرار دیتا ہوں، یعنی تراویح کی نماز کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت قرار دے دیا ہے۔ تو جو بندہ رمضان میں دن میں روزہ رکھتا ہے اور رات میں قیام کرتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، تہجد ادا کرتا ہے، دیگر نوافل نمازیں ادا کرتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ یہ صلہ عطا فرماتا ہے کہ دن کے روزے کی وجہ سے، دن کے روزے کی برکت سے اس کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، پھر رات کی نماز کی برکت سے، تراویح کی برکت سے، تہجد کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے مکمل گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں طرح کے ارشادات ہم تک پہنچائے ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو رمضان میں روزہ رکھتا ہے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اللہ اس بندے کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، رمضان کا روزہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور رمضان میں جو ہم تراویح پڑھتے ہیں وہ تراویح بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ ہم کو چاہیے کہ رمضان میں روزوں کا بھی اہتمام کریں اور تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ تراویح آپ یہاں پر ایک بات میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ یہاں پر رمضان آتا ہے تو جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں کہ 8 رکعت تراویح پڑھیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جو 8 رکعت پڑھنے والے ہیں وہ 8 رکعت مکمل پڑھیں، اور جو 20 رکعت پڑھنے والے ہیں وہ 20 رکعت مکمل پڑھیں، تراویح مکمل پڑھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ 2-4 روز تراویح پڑھیں گے، 20 رکعت ہو یا 8 رکعت ہو، اس کے بعد پھر شاپنگ پر نکل جائیں گے، بازاروں میں ٹھہرنا شروع کر دیں گے، ہوٹلوں میں بیٹھنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہرگز مناسب نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی عظیم مہینہ اس امت کو عطا فرمایا ہے، جس کو ہم رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں، جس میں ہر نفل کا ثواب اللہ تعالیٰ فرض کے برابر قرار دیتا ہے۔ یعنی نفل نماز پڑھیں گے تو فرض نماز پڑھنے کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور ایک فرض نماز ادا کریں گے تو 70 فرائض ادا کرنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو بہت ہی عظیم اور بہت ہی مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اور اس میں تراویح یہ بہت اہم عبادت ہے مسلمانوں کے لیے۔ اس سے جی چرانا اور اس سے غفلت برتنا یہ ہمارے لیے وبال جان ہوگا، اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہوگا۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم نماز تراویح کا بہترین اور اچھے طریقے سے خوش دلی سے اہتمام کریں اور خوش دلی سے اس کو ادا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز تراویح ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے دل میں اکتاہٹ ہو، نہیں، بلکہ ہم کو چاہیے کہ ہم اس بات کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان کا مہینہ بھی دیا اور اس میں تراویح پڑھنے کی سعادت بھی ہمیں بخش رہا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو رمضان سے پہلے ہمارے ساتھ تھے، لیکن اب رمضان کا مہینہ آ گیا ہے تو وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ان سے پوچھیں، جو قبر میں چلے گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اعمال کی کیا ویلیو ہے، اعمال کا کیا مقام ہے، کتنی قدر کرنی چاہیے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں، 2 واپس آ جاتی ہیں اور 1 اس کے ساتھ قبر میں آ جاتی ہے۔ 2 چیزیں کیا ہیں؟ 3 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز اس کے رشتہ دار قبر تک آتے ہیں۔ دوسری چیز اس کی مال و دولت، وہ بھی قبر تک آتی ہے۔ تیسری چیز اس کے اعمال، وہ بھی قبر تک آتے ہیں۔ لیکن جب قبر میں انسان کو رکھ دیا جاتا ہے اور اس پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں۔ ایک اس کے رشتہ دار لوٹ جاتے ہیں، دوسرا اس کی مال و دولت بھی لوٹ جاتی ہے اور وارثوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تیسرے رہے نیک اعمال، تو وہ بندے کے ساتھ زندگی بھر رہے، اب مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ اس کی قبر میں اس کے اعمال رہیں گے۔ اگر ہم نے نیک اعمال کیے ہیں تو نیک اعمال کا صلہ ہم کو قبر میں ملے گا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہماری قبر بن جائے گی، اور اگر ہم نے برے اعمال کیے ہیں تو پھر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہماری قبر بن جائے گی۔ لہٰذا اعمال صالحہ کی فکر کریں، نیک اعمال کرنے کی فکر کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے تو رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں۔
رمضان المبارک میں جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو بہترین انداز میں ادا کریں، خوش دلی سے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اس کو ہم ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ انہی نیک اعمال میں سے ایک عظیم عمل تراویح کا عمل ہے، جس کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی سنت قرار دیا ہے۔ لہٰذا پورا مہینہ ہم کو تراویح ادا کرنی، پورا مہینہ ہم کو تراویح ادا کرنی۔ رمضان المبارک میں ایک مرتبہ قرآن تراویح میں سنانا یہ سنت مبارکہ ہے۔ ایک سے زائد مرتبہ بھی آپ سن سکتے ہیں، لیکن کم از کم ایک مرتبہ تو آپ کو قرآن سننا اور سنانا ہے تراویح میں۔ تو رمضان المبارک کا یہ عظیم مہینہ ہے، ہم تو حافظ نہیں ہیں، لیکن ہم کو پورا قرآن ایک حافظ کے پیچھے سننے کا موقع مل رہا ہے۔ وہ قرآن جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل فرمایا، وہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ بنا دیا ہے، وہ قرآن جو لوگوں کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور کرنے والا ہے، وہ قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام قرار دیا ہے کہ اس کی برکتیں انسان کو زندگی میں بھی محسوس ہوتی ہے، آخرت میں بھی محسوس ہوں گی۔ تو ہم تو قرآن مکمل یاد نہیں کر سکتے، لیکن جو حفاظ، جو خوش نصیب لوگ قرآن کو یاد کر چکے ہیں، ان کے پیچھے ٹھہر کر مکمل قرآن تو سن سکتے ہیں۔ تراویح میں مکمل قرآن سننا یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سننے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ یہاں پر ہم نوجوانوں کو بھی دیکھتے ہیں، وہ بہت کوتاہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ پہلی رکعت اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب رکعت باندھ لیتے ہیں، تو اب پیچھے نوجوان بیٹھ جاتے ہیں، اور جیسے ہی امام صاحب تھوڑا سا کھینچ کر سگنل دے دیتے ہیں کہ اب رکوع میں جانے والے ہیں، تو جلدی جلدی اٹھ کر وہ لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے نماز ادا کرنے سے آپ کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن جو قرآن چھوٹ گیا ہے وہ آپ کا کاؤنٹ نہیں ہوگا مکمل قرآن سننے میں۔ یعنی مکمل قرآن سننا اسی وقت شمار کیا جاتا ہے جب آپ پہلی رکعت کے الحمد سے لے کر پھر آخری رکعت تک شامل رہیں گے۔ نماز کی حالت میں رکعت باندھ کر جتنا آپ نے قرآن سنا ہے تراویح میں، اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا کہ آپ نے اتنا قرآن سنا ہے۔ نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ آپ تراویح جب ادا کریں تو یہ ہرگز اپنے کمزوری کا مظاہرہ نہ کریں کہ ہم ٹھہر نہیں سکتے۔ ذرا غور کر لیں آپ نوجوانوں، ذرا غور کرو، اگر ہم کہیں پر جاتے ہیں گھومنے کے لیے، پھرنے کے لیے، یا کہیں اگر آفر ہو کسی دکان پر یا بینک میں کوئی کام ہو، تو ہم گھنٹوں گھنٹوں لائنوں میں ٹھہر جاتے ہیں، کوئی تکلیف کا ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی چاہت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم کوئی چیز حاصل کرنے کی نیت سے ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں کوئی وہاں پر اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ تو جب تراویح ہم ادا کر رہے ہیں تو اکتاہٹ کیوں؟ جب ہم تراویح ادا کر رہے ہیں تو ہم پریشان کیوں ہیں؟ جب ہم تراویح ادا کر رہے ہیں تو ہمیں تکلیف کا احساس کیوں ہو رہا ہے؟ ارے ہمیں چاہیے کہ ہم جب تراویح کے لیے ٹھہریں تو مکمل اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے، تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اب یہ کسی کی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جاگتی ہوئی حالت میں اپنی سر کی آنکھوں سے کر سکے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت رکھی کہ حضور نے جاگتی ہوئی حالت میں اپنے رب کا دیدار اس دنیا میں فرمایا۔ تو اب اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یقیناً تمہارے اندر یہ تصور ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر اتنا تصور نہیں آ سکتا تو کم از کم اتنا تصور تو لاؤ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ نوجوانوں، محترم ناظرین و سامعین، جب ہم اس طرح اللہ کی عبادت کے لیے ٹھہرتے ہیں تو پھر وہ عبادت کی چاشنی، وہ عبادت کی لذت اور وہ عبادت کی مٹھاس ہی اور ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تراویح میں، اور جو لوگ اس نیت سے ٹھہرتے ہیں کہ میں اللہ کا کلام مکمل سنوں تراویح میں،
ان کو کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلام مجید سننے میں مگن ہوتے ہیں. وہ جو قرآن کی آیات ہوتی ہیں اس کی مٹھاس ان کے کانوں میں رس گھول رہی ہوتی ہے، تو ان کو مزہ آتا ہے قیام میں، ٹھہرنے میں، اور نماز ادا کرنے میں، تراویح ادا کرنے میں بہت سکون اور لطف ان کو محسوس ہوتا ہے. اور جو رسماً جاتے ہیں، پہلی چاند رات ہے، اس کے اندر ہمیں نماز تراویح ادا کرنی ہے، رسماً آ گئے، اس کے بعد 2 3 دن 4 5 دن گزر گئے تو اس کے بعد ایک تو اکتاہٹ ہمارے اندر آ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ شوق نہیں ہے، تراویح پڑھنے کا وہ احساس ہمارے اندر نہیں ہے، تراویح پڑھنے کا وہ مادہ ہمارے اندر باقی نہیں رہا، قرآن سننے کا جذبہ اور شوق ہمارے اندر نہیں ہے. ہمیں جب یہ شوق اور ذوق پیدا کرنے کا موقع مل جائے گا اور ہم اس ذوق اور شوق کے ساتھ قرآن سنیں گے تراویح میں، تو پھر تراویح بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اس کا احساس ہوگا، تراویح پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا، اور بار بار دل چاہے گا کہ رمضان آئے اور میں تراویح میں ٹھہر کر اللہ کا کلام سنوں. ذرا آپ اپنے اوپر محنت تو کریں، آپ اپنے آپ کو اس طرف لائیں کہ میں اللہ کا کلام سنوں. وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر نازل کیا ہے، اس کی مٹھاس میں اپنے کانوں میں گھولوں اور اپنے دل میں اس کے اثر کو پیدا ہونے دوں. جب ہم اس نیت سے تراویح میں ٹھہرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور وہ بندہ صحت مند بھی رہتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ رمضان المبارک میں ہم روزے سے ہیں، ہم نے سحری کھائی اور دن بھر ہم اپنے کام میں رہے اور روزے کی حالت میں رہے، افطار میں ہم نے کھانا کھایا، یعنی 3 وقت کھانا کھاتے تھے، اب 2 وقت ہمارا کھانا ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اندر کمزوری نہیں آ رہی ہے. اور پھر ہم عشاء کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد تراویح بھی ادا کر رہے ہیں، تو آپ ذرا غور کریں کہ کتنی روحانی قوت ہمارے اندر بڑھ گئی ہے. ہرگز یہ احساس پیدا نہ ہونے دیں کہ ہمارے اندر تراویح پڑھنے کی وجہ سے کمزوری آ جائے گی، ٹھہریں گے تو پیر درد ہوں گے اور ہمارے اندر تکلیف ہمیں محسوس ہوگی، کمر درد ہوگی. ایسا ہرگز نہیں ہے. آپ اس نیت سے ٹھہریں کہ میں رب کا کلام سنوں گا. جو حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے اور میں اس کو سنوں گا، اس کو غور سے سنوں گا اور سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں. اس نیت سے اگر آپ ٹھہریں گے تو ٹھہرنے میں بھی مزہ آئے گا اور کوئی بوجھ آپ کو محسوس نہیں ہوگا، نہ آپ کی کمر پر کوئی بوجھ ہوگا، نہ آپ کے پیروں پر کوئی بوجھ ہوگا، بلکہ آپ پرسکون رہیں گے. جب آپ قرآن کی طرف لو لگائے رہیں گے تو قرآن اپنے الفاظ کے ذریعے سے آپ کے روحانیت میں اضافہ کرے گا، آپ کی قوت میں اضافہ کرے گا. تراویح 20 رکعت ٹھہر کر ہم پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے صحت مند بھی رہیں گے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت میں انسانوں کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. نعوذ باللہ حضور کی کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ جس کو ہم اختیار کریں اور ہم نعوذ باللہ بیمار ہو جائیں یا ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، بلکہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے فوائد ہی فوائد ہیں. اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرنے سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. محترم ناظرین و سامعین، لہٰذا تراویح کا بہت ہی خاص خیال رکھیں، اس کا مکمل اہتمام کریں. چاند رات سے لے کر پھر چاند رات تک مکمل تراویح ادا کریں. 20 رکعت پڑھیں یا 8 رکعت پڑھیں، جتنا بھی آپ پڑھتے ہیں، یعنی بعض لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں تو وہ بھی مکمل 8 رکعت مکمل رمضان بھر پڑھیں، اور جو 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی 20 رکعت تراویح رمضان بھر پڑھیں. آپ نے اگر 3 پارے کر کے قرآن سن لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تراویح کی نماز ختم ہو گئی، بلکہ آپ کا ایک قرآن مکمل ہوا ہے. لیکن آپ کے اوپر سے جو تراویح کی سنت ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہے. آپ کو چاند دیکھ کر تراویح شروع کرنی ہے اور چاند دیکھ کر تراویح کو مکمل کرنا ہے، یعنی پورا رمضان ہم کو تراویح ادا کرنی ہے. تراویح میں آپ نے مکمل قرآن سن لیا ہے تو پھر اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں تو اپنے گھر میں تراویح پڑھیں، اپنے بیوی اور بچوں کو اپنے ساتھ شامل کر کے جماعت بنا کر آپ خود تراویح پڑھائیں. 20 رکعت تراویح ہے
تو آپ کو جتنے سورے یاد ہیں آپ اتنے سورے نماز میں پڑھتے رہیں. اس طرح آپ گھر میں مکمل رمضان تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں. تراویح معاف نہیں ہے. یہ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ نوجوان یہ کرتے ہیں کہ 3 پارے 10 پارے سن لیے 3 دن میں یا 10 دن میں چھٹکارا حاصل کر لیے, اب ہم کو تراویح پڑھنا ضروری نہیں ہے, یہ سمجھتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے پورا رمضان بھر تراویح پڑھنا یہ ثابت ہے. اسی پر عمل ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی تمام عبادتیں صحیح انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص رمضان بھر ہمیں تراویح پڑھنے کی اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کبھی اس ٹاپک پر گفتگو ہوگی. وقت ہو چلا ہے اختتام کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.